ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز کی۔ اسپیشل ایجوکیشن میں یہ لفظ لٹریچر میں بار بار آئے گا کہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز کیا ہیں۔ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز ایک ایسے انسٹرکشنل میتھڈس ہیں، ایسی ٹیکنیکس ہیں، ایسی اپروچز ہیں، ایسا طریقہ علاج ہے، پڑھانے کے انداز ہیں، یہ ساری کی ساری پریکٹسز جو مسلسل ایکسپرٹس استعمال کرتے ہیں، اور اس مسلسل استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ اعلان کیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ یہ پریکٹسز بچے کے لیے بہتر ہیں۔ یعنی کہ ایویڈنس بیس پریکٹس وہ پریکٹسز ہیں جو سب سے زیادہ پاپولر ہوتی ہیں ایکسپرٹس میں۔ ٹیچرز میں ٹیچنگ میتھڈالوجیز ایویڈنس بیس پریکٹسز سے نکل آتی ہیں، ان کو پھر سارے ٹیچر اختیار کرتے ہیں، اس کے مطابق بچے کو پڑھاتے ہیں۔ سائیکالوجی میں جب سائیکالوجسٹ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں اور وہ ٹیکنیکس استعمال ہوتے ہوتے ایک سند کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں کہ یہ اچھے میتھڈز ہیں۔ اسی طریقے سے تھراپسٹ بھی وہ کام کرتے ہیں کہ وہ طریقہ کار کہ جو ریسرچ کے نتیجے میں اور مسلسل پریکٹسز کے نتیجے میں اس کو مان لیا جائے کہ یہ بہتر طریقہ کار ہے۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت بے شمار ریسرچز کنڈکٹ ہو رہی ہیں، ہر جگہ ریسرچرز اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد، اسپیشل ایجوکیشن میں کام کرنے کے بعد اپنی رپورٹ کو سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ایک ریسرچ مجھے اے میتھڈ کی طرف گائیڈ کر رہی ہے تو دوسری ریسرچ مجھے بی میتھڈ اور تیسری سی میتھڈ کی طرف گائیڈ کرتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ میتھڈز اور یہ طریقہ علاج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں طرح کے ریسرچرز نے اپنی اپنی کنڈیشنز کے مطابق ان کو صحیح کہا ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ اپوزٹ میتھڈز بٹ claimed by a researcher is a suitable and a good method۔ اب جب یہ بات کلینیشین کے اوپر جاتی ہے، ٹیچر کے پاس جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ قابل قبول کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ دو ڈیفرنٹ چیزوں کو صحیح مان لے؟ پریکٹس کے لیے تو اسے کسی ایک چیز کی طرف جانا پڑے گا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایون کہ دو ایک جیسی چیزوں کو بھی صحیح مان کے اس کو کلاس روم میں پریکٹس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری پریکٹسز جو ریسرچرز نے ہمیں ریکمینڈ کی ہیں اپنے اپنی سچویشن کے مطابق، ان پریکٹسز کو اپلائی کرنے سے پہلے ایک اور ریگورس پروسیس میں سے گزارا جائے گا۔ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جو پریکٹسز کی گئی ہیں، جو جن پریکٹسز کو افیکٹو کہا گیا ہے، کیا جو کلینکل اصول ہیں، کلینکل اصول سے مراد کلاس روم اصول بھی ہیں، کلینکل اصول سے مراد یہ ہے، کلینکل انٹرونشن سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو ہم بچوں کی بہتری کے لیے انٹرونشن کے نتیجے میں کرتے ہیں، یعنی ہمیں جو آؤٹ پٹ ملتا ہے، تو اس کو کلینکل ٹرائلز ہی بولتے ہیں ریسرچ کی لینگویج میں، اسپیشل ایجوکیشن کی لینگویج میں۔ تو جو بات کلینکلی ہمیں پروو کرنی ہے یا بچے کے اوپر اپلائی کرنی ہے، اس کو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں۔ اس کو اگین ایکسپرٹس ایک ریگورس پروسیس میں سے دوبارہ گزاریں گے۔ جب وہ پروسیس دوبارہ ایک ریگورس عمل میں سے گزرے گا تو پھر ایکسپرٹس ان میں سے کچھ پریکٹسز کو فائنڈ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہائی کوالٹی نالج انسان کے پاس آ جائے گا۔ ہائی کوالٹی نالج جو ریسرچ کے نتیجے میں ہمارے پاس آیا، اور اس کے اوپر پھر افیکٹ دیکھے گئے کہ ان کے افیکٹس کیا ہوں گے، وہ ریسرچ نے دیکھ لیے۔ دین پھر اس کا پروف دیکھا جائے گا، جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، اور دین اس کو کلاس روم میں یوز کیا جائے گا۔ تو یہ جو پریکٹسز اس کے نتیجے میں نکلیں گی، انہیں ہم ایویڈنس بیس پریکٹسز کہتے ہیں۔ اور یہ وہ پریکٹسز ہیں جو کلاس روم میں بار بار ریپلیکیٹ ہوں گی، اور ان ریپلیکیٹ ہونے کی وجہ سے یہ اکراس ڈفرینٹ سیٹنگز اس عمل میں سے گزریں گی، اور ہم کہیں گے کہ یہ پریکٹس بہتر ہے بچوں کے لیے، اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اسٹوڈنٹس میں بڑے میننگ فل ریزلٹس ملتے ہیں۔
اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے پاس ریسرچ کے نتیجے میں آئی تو وہ ٹرائل اینڈ ایررز میں سے گزر کے آئی ہے. جب ٹرائل اینڈ ایررز میں سے گزرے گی تو ہم کہیں گے کہ کلاس روم کے اندر اس کے سکسیس کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے. جب ہم کسی چیز کو ریسرچ کے پروسیس میں سے گزارتے ہیں یا اس عمل سے گزرتے ہیں تو کئی دفعہ اس میں سے بہت سے جو ریسورسز ہیں وہ ویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بڑے پیمانے پہ ان ریسورسز کو ویسٹ کرنے کی بجائے ایک لیبارٹری کے اندر، ایک انوائرمنٹ کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور جب وہ پروڈکٹ کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہے تو بڑی کلیئر ٹیچنگ اور ڈیسیژنس کے ساتھ آتی ہے. جب ہم ریسرچ کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں اس میں ان ایون رزلٹ ملتے ہیں، ایک ریسرچ پھر دوسری، اور ایون ایک ریسرچ کے اندر بھی ہمیں ڈفرینٹ ریزلٹس ملتے ہیں. تو جو ان ایون ریزلٹس ہیں اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ مشکل ہو جائے گا نا. یا ان پریکٹسز کو خاص طور پہ اسپیشل بچوں کے ساتھ کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو جب ہم ایویڈنس بیس پریکٹسز کی بات کرتے ہیں تو ان میں ہمیں بہتر رزلٹ ملتے ہیں. اگر وہ ایویڈنس بیس پریکٹس نہیں ہے، اس لیے اگر ایک ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے یا دوسری کی جا رہی ہے تو ان کے ریزلٹس ان ایون ہو سکتے ہیں نا. جبکہ ایویڈنس بیس پریکٹسز کے ریزلٹس عام طور پہ اسموتھ دیکھے گئے ہیں، اور یہ کنٹینیوس عمل ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک چیز ایویڈنس بیس پریکٹس میں آ گئی اور اس کو بس ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا، کب اس کو استعمال کرنا ہے. نہیں، نئی ریسرچ آئے گی، وہ اس کی پوزیشن کو دوبارہ چیلنج کرے گی. اور جس طرح ایک ریسرچ کا عمل بھی مسلسل ہو رہا ہے، پروسیس ایک مسلسل چل رہا ہے، اسی طریقے سے ایویڈنس بیس پریکٹس کا عمل بھی مسلسل ہو رہا ہے. اٹ مینز انسان کے پرابلم اٹھ رہے ہیں، اسپیشل بچوں کے پرابلم روز ریز ہو رہے ہیں، روز ان کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ایویڈنس بیس پریکٹس کرنے والے جو ایکسپرٹس ہیں وہ روز اپنی ان پٹ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. جب وہ روز اپنی آؤٹ پٹ دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، پریکٹسز اسموتھ ہو رہی ہیں. ایک کہ وہ گائیڈنس ریسرچ سے ہی لیتے ہیں، لیکن اس میں اپنی کلینکل ایکسپرٹیز کو ڈال کے اگین اس کو ایک ریسرچ کے پروسیس میں سے گزارتے ہیں جو کلینکلی رولز کے اوپر، وہ پروسیس جو کلینکل رولز کے اوپر اپنی فاؤنڈیشن بناتا ہے، اس میں سے گزارتے ہیں اور دین اسموتھ پریکٹسز لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ ایویڈنس بیس پریکٹسز سے ہمیں ملا کیا. ایویڈنس بیس پریکٹسز کے نتیجے میں ایک ٹیکنیک ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم ABA کہتے ہیں، اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس. تو یہ پوری سائیکالوجی کی ایک ٹیکنیک ہے. ایکسپلیسٹ جو سسٹمیٹک امپلیکیشن ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے ایک پیئر میڈیٹڈ انٹرونشنز بھی ہمارے سامنے آتی ہے. جب ہم آرٹیکولیشن اینڈ آگمنٹیٹیو کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، کمیونیکیشن سپورٹ کے لیے، تو یہ بھی ہمیں ایویڈنس بیس پریکٹس کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے. ویژول پریکٹسز اور ویژول کلوز. اسی طریقے سے بے شمار ایسی ٹیکنیکس ہیں جو اپنے اندر خود ایویڈنس بیس پریکٹسز کا اسٹیٹس حاصل کر چکی ہیں. تو ایویڈنس بیس پریکٹسز وہ پریکٹسز ہیں جو اوور دی پیریڈ آف ٹائم آر یوزڈ بائی دی ڈفرینٹ ایکسپرٹس ایز گائیڈڈ بائی دی ریسرچرس. تو اس طریقے سے ہم ایویڈنس بیس پریکٹس کو اپنی کلاس روم میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. امید ہے ایویڈنس بیس پریکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے کانسیپٹس بہتر انداز میں کلیئر ہوئے ہوں گے. بک چیپٹر کو بھی پڑھیے گا، اس کے اندر جو ٹاپک ہے اس کو گو تھرو ہوں. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو ایویڈنس بیس پریکٹسز کے بارے میں تو ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، آپ کے کویشچن کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا. بہت شکریہ.